انزائٹی میں اگلی نماز کے لیے بے چین رہتا ہوں، ٹک ٹکی لگی رہتی ہے. مجھے سوال کی سمجھ نہیں، مطلب کیا ٹک ٹکی کس اعتبار سے لگی رہتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، یا نماز کی ٹینشن اس اعتبار سے ہے کہ ایک مشکل کام ہے جو مجھے کرنا پڑ رہا ہے؟ اگر تو اس لیے ہے کہ آپ کا دل لگتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جو اس طرح کی کیفیت گزار رہا ہو کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی ہر وقت وہ مسجد کی طرف اس کی توجہ ہو. اور بخاری مسلم میں حدیث ایک اور موجود ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ نماز ہی میں شمار ہوگا. تو اگر یہ والی چیز ہے پھر تو ٹھیک ہے. مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے اس میں سے. یہ سوال کس کا ہے؟ کیا مطلب اس کا لیا آپ نے؟ کوئی کام کرنا ہوتا ہے، یعنی یونیورسٹی کی اسائنمنٹ بنانی ہے یا کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے، تو اس پہ پورا فوکس نہیں ہوتا جب تک نماز پڑھ نہ لے. یعنی میرے سارے کام عشاء کے بعد ہی سٹارٹ ہوتے ہیں کہ فجر تک اتنا لمبا ٹائم سپین مل جاتا ہے. اس سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ یہ کام انکمپلیٹ رہنا ہے نماز کی ہر وقت کہ میں نماز نہیں. ظاہر ٹائم تو آپ کو میں سمجھ گیا، اسٹوڈنٹ لائف میں ٹائم جو ہے نا وہ فجر سے زور تک ہے جس میں آپ کی کوئی نماز نہیں آ رہی، اور دوسرا اگر کوئی ہے نا تو وہ عشاء سے فجر تک ہے. ہاں تو دونوں میں سے آپ کوئی چوز کر لیں جو آپ کے لیے آسانی ہے وہ آپ کریں. عید قربانی پر عید کی نماز کی طرف جاتے ہوئے ہماری گلی میں کچھ لوگ جانور ذبح کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. پوچھنے پر بتایا جاتا ہے کہ ہم دوسرے گاؤں میں نماز پڑھ کر آئے. ٹھیک ہے، ایون جس شخص نے خود نماز نہیں پڑھی ہوئی نا عید کی، اس کے علاقے میں اگر کہیں ایک جگہ پہ عید کی نماز ہو گئی ہے نا تو پھر قربانی کر سکتا ہے. عید کی نماز کوئی فرض نہیں ہے، سنت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ کوئی شخص عید سے پہلے اگر قربانی کر لیتا ہے تو وہ اپنے لیے گوشت کے لیے قربانی کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا. تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ قربانی اس وقت کر لے کہ جب پورے شہر کے اندر قربانی ہوئی نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہی ہے آپ کو بات کی؟ اگر پورے شہر میں کسی ایک جگہ بھی قربانی ہو گئی ہے نا تو پھر وہ معاملہ تل پٹ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ ظاہر میں پھر یہ اٹھا رہا ہوں، کسی کو آگے کر رہا ہوں، پھر ہاں نیچے رکھے. کوئی جگہ نکلی 2-4 بندے دی پیچھے کو بیچارے بیٹھے ہیں تو انہوں نے اگے آن دو یار. اچھا، اب آپ میں سے جو لوگ تو آئے تھے نا اس کھیپ کے اندر جو میں نے اندر بلوائی تھی، اور ابھی بھی آپ کے اندر کافی سارے لوگ وہ ہیں جو شروع سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان میں سے کچھ لوگ باہر جائیں، دیکھیں باہر کتنے لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو وہ اب ایک ایک کر کے نا آپ لوگ اٹھ کے نا باہر جائیں. اٹھے یار آگے سے، آپ لوگ قربانی کریں نا یار، جائیں نا بھائی. آپ میں سے بھی کوئی اٹھے نا یار، قربانی کریں. یار اس کو اس طرح نیکڈ نہ چھونا. ہاں ہو سکتا ہے اس میں کوئی وہ اندر بس رکھ دو. جیب میں کیوں رکھ رہے؟ کتنا بیوقوف آدمی ہے. اندر جا کے رکھو اسے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے نا، جانے دینا، سنبھال ہی رہا ہے، سنبھال پھینک نہیں رہا. آپ لوگ آگے ہوں، پیچھے سے جو گیپ ہو رہا ہے نا وہ آپ لوگوں نے فل کرنا ہے. پیچھے والوں نے پیچھے ہی بیٹھنا ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. کیا شیخ عبدالقادر جیلانی کے معجزات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ معجزہ کا لفظ تو ویسے عموماً ہم پیغمبروں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اولیاء اللہ کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہے
کرامت، ویسے تو نہ لفظ معجزہ کسی حدیث کے اندر رپورٹ ہوا ہے، یہ ٹرم ہے جو استعمال ہوتی ہے، لفظ جو استعمال ہوا ہے نا قرآن و حدیث میں وہ ہے آیتن، نشانی. ہم اردو میں اس کے لیے معجزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ معجزہ عربی میں بھی یوز ہوتا ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. تو باقی یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے ہے میرے بھائی، یہ تو زیادہ تر تو جھوٹ ہی ہے، آپ کے سامنے ہے. اگر یقین نہ آئے تو وہ لوٹے کی ٹوٹی والا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہے. یہ کون سا معجزہ ہے بھائی؟ یہ کون سی کرامت ہے؟ نبی الاسلام تو انس ابن مالک کو 10 سال تک کبھی ڈانٹے بھی نہ کسی معاملے میں، اور آپ کے پیر جو ہیں وہ نگاہ مار کے مرید چلا رہے ہیں، اور وہ مرید جو دشمن نہیں ہے، جو بیچارے مرید اس لیے ہوئے تھے کہ ہماری آخرت بن جائے گی، اپنی بھی آخرت خراب کی، پیر کی بھی آخرت خراب کر دی. ہاں، کیونکہ ناحق قتل کرنے کی وجہ سے پیر بھی فارغ ہو گیا. اگر ایسا ہوا ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو ٹھیک ہے، پھر بزرگوں کو فارغ کریں. ہمیں تو نہ بزرگوں سے کوئی انٹرسٹ ہے، نہ ان کو بچانے میں اور نہ ان کو اوپر کرنے میں. یہ آپ لوگ فیصلہ کریں، اگر بزرگ بچانے ہیں تو یہ کہیں جھوٹ ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں سچ ہے تو پھر بزرگ ہے. سیدھی سی بات ہے. 302 لگی.